جو تربیت کا آغاز ہے وہ تو ایک ماں کی گود نہیں ہوتا ہے. مثلا مطالعہ آپ جسے کہتے ہیں تو مطالعہ تو ایک ہیبٹ، اسکولنگ کا جو سسٹم ہے اس میں وہ ہیبٹ کے طور پہ آپ مطالعے کی عادت گھر سے ہوگا، اسکول سے ہوگا، تو وہ شروع ماں کی گود سے ہوتا ہے. کہ اب دیکھیں دنیا میں بھی آپ وہ جو ایک ایگزامپل دی جاتی ہے ایک اچھی ماں کا جو تصور ہے وہ ماں ہے جو کہ کتاب پڑھ رہی ہو. بچے کو وہ ایک جو ماں کا امیج ہے وہ کتاب کے ساتھ اس کے ذہن میں نقش ہو، تو اس سے وہ کتاب سے تعلق پیدا ہوتا ہے، اس کا ماں سے بھی پیدا ہوتا ہے. تو وہ ایک یہ بات ٹھیک ہے کہ جو تربیت کا عمل ہے وہ تو وہ پہلا گہوارہ جو ہے آپ کا وہ وہیں سے شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر اسکول آتا ہے، اس کے بعد پھر آپ کے دیگر جو میڈیا ہے، آپ کا اسٹیٹ ہے، بہت سارے ادارے ہیں جو آپ کو تربیت کرتے ہیں. ایون سوسائٹی کا جو ماحول ہے وہ بھی آپ کو تربیت کر رہا ہوتا ہے. تو ایک تو یہ کہ جو آپ کے یہاں صورتحال ہے وہ اس پہ بات جب ہم کرتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ دنیا کی صورتحال سے وہ تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے ہمیشہ ہمارے یہاں. مثلا میں ابھی کہیں رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ دنیا میں جو مجموعی طور پہ جو وائلنس ہے کی ایگزامپل جو ہیں وہ کم ہوئی ہیں. یعنی جو تاریخ آگے بڑھ رہی ہے قتل و غارت کی یا عدم تشدد کی یا اس طرح کے جو رویے ہیں ان کا وہ ان کے اوپر پکڑ بھی زیادہ ہو رہی ہے اور بڑھ رہی ہے، اور ان کے جو مثالیں وہ بھی ماضی کی نسبت کم ہیں. تو یہ تو مجموعی طور پہ ایک رپورٹ ہے. لیکن یہاں پہ یعنی ان معاشروں نے سیکھا ہے اپنے ماضی سے، یہ انہوں نے سیکھا بھی ہے، انہوں نے پورا اس کو منظم طریقے سے اس کو لاگو کرنے کی کیا اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے ایڈریس کیا. تو وہ بات ٹھیک ہے اپنا ارشد معراج کی کہ جہاں پہ انسرٹینٹی ہوگی، جہاں پہ عدم استحکام ہوگا، عدم تحفظ کا احساس ہوگا، وہاں پہ لازمی طور پر یہ اس طرح کے رویے جو ہیں جو کہ عدم برداشت کا یا تشدد کا رویہ لازمی پیدا ہوگا. تو اس کے پیچھے بھی اب جب آپ اس کے پیچھے آپ جائیں گے تو پھر سیاسی معاشی وجوہات ہی بنتی ہیں. تو میں تو جو ذہن میں سوچ کے آیا تھا وہ تھا کہ ادب کا کیا کردار ہے اس منافرت وغیرہ کو کم کرنے میں. لیکن اصل سوال تو یہ ہے ہی نہیں. اصل سوال یہ ہے کہ ادب وہ کردار کیوں نہیں ادا کر پا رہا. کردار یہ تو طے شدہ بات ہے کہ ادب کا جو ہے وہ ایک وہ عسکری صاحب نے کہا تھا کہ ادب جو ہے وہ توازن پیدا کرتا ہے. اچھا توازن ہی خیر ہے، جسے وہ ولی امجد نے کہا خیر کا عمل ہے. وہ توازن پیدا کرتا ہے، وہ آپ کو سب کے برابر کر دیتا ہے. مثلا جب میں ادب لکھتا ہوں تو میں بہت ساری زندگیوں کے بارے میں بہت سارے جو اور ایسے واقعات ہیں یا منظر ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوتا ہوں. تو ایک جو ادب پڑھنے والا وہ ان سب سے واقفیت کی بنا پہ ایک سینسٹائزیشن کا عمل ہوتا ہے کہ وہ اس سے جب آپ دوسروں کی زندگیوں کے بارے میں جان لیتے ہیں تو پھر آپ ان کی رائے کے بارے میں بھی جانتے ہیں، ان کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں بھی جانتے ہیں. تو آپ ان کے ساتھ آپ کا ایک زیادہ سینسٹیو آپ ہو جاتے ہیں اس معاملے میں، اور اس سے آپ کی رائے بدل جاتی ہے یقینی طور پہ. جب آپ جتنا آگاہ ہوں گے اپنے آس پاس کے ماحول سے اتنی زیادہ وہ یہ ادب کام کرتا ہے. باقی جتنے پروفیشنز ہیں وہ ان کا اپنا اپنا دائرہ ہے. مطلب صحافت ہے تو صحافت آپ کو صرف شواہد اور معروض تک کی رہتی ہے، لیکن ادب جو موضوع میں بھی جاتا ہے، وہ آپ کو سبجیکٹو بھی ہوتا ہے اور آپ کی ذات کی ان تہوں تک بھی جاتا ہے جس تک کہ کوئی بھی دوسرا جو ہے جو شعبہ علم ہے وہ نہیں، اس تک وہ اس کی رسائی نہیں ہے. تو یہ ان گوشوں کو بھی جا کے نہ صرف اجاگر کرتا ہے بلکہ اس کو دریافت بھی کرتا ہے. تو ادب کا یہ کردار تو ہے، لیکن وہ کیوں وہ ادب جو ہے وہ ان رویوں کو جن کو پروموٹ کرنے کا اس کا کام ہے اور اس کی وجہ سے جو ایک منفی صورتحال پیدا ہوتی ہے اس کو ختم کرنے میں کیوں ناکام ہو رہا ہے. میرے خیال یہ تو ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ اور لوگ بھی بات کریں. میں تو چونکہ میرے ذہن میں تو یہی تھا کہ میں ادب کے اس مثبت پہلو پہ بات کی جائے. لیکن جب آپ کیوں نہیں کر پا رہا، پھر اس میں سوشل میڈیا بھی بہت پھیلا ہوا ہے.